السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی پرسنالٹی سے بہت جلدی دوسروں کو متاثر کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس پر میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن آج کی ویڈیو اس کے دوسرے پہلو پہ ہے۔ آپ کیا کریں جس سے لوگ آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لوگ جب بھی آپ سے بات کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو آپ کو ہرٹ نہ کر دے۔ لوگ بڑی احتیاط سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں گے اور آپ بڑی احتیاط سے بات کر رہے ہوں گے۔ ایسا ہی انسان میں آپ کو بنا دوں گا اس ویڈیو کے بعد۔ لوگ جب بھی آپ سے بات کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے جو آپ کو تھوڑا سا ہرٹ کر دے۔ لوگ بڑے سوچ سمجھ کر آپ سے بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 رولز بتاؤں گا جو آپ کو اپنی زندگی کے بنا لینے ہیں۔ دوستو، ہر انسان جو بھی اس طرح کا ہوتا ہے اس کی زندگی کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ آپ نے ہر کسی کو اپنا دوست نہیں سمجھنا۔ آپ کی زندگی کے دوست صرف 2-3 ہی ہوتے ہیں، باقی سب صرف جاننے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ الٹا کر دیتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہوتے ہیں ہم ان کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی کلاس میں 50-60 لڑکے ہیں اور ان سب میں سے کوئی 10-15 لڑکے ایسے ہیں جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں یہ 15 میرے دوست ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ان 15 کو اپنا دوست نہیں سمجھنا۔ اور اسی طرح سے ہم اپنے گلی محلے میں کرتے ہیں، جہاں پر جتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ جاننے والے ہمارے دوست ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو آپ نے دوست نہیں ماننا۔ اور کبھی بھی ان سے بات کرتے ہوئے آپ گھبراؤ نہیں۔ کبھی بھی ان سے بات کرتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ یہ بات ان کو بری لگے گی یا اچھی لگے گی۔ مثلاً آپ نے اپنی گلی محلے میں یا اپنی کلاس میں کسی کو ادھار پیسے دے دیے ہیں۔ اب آپ جب مانگنے لگو گے تو آپ کو بڑا فیل ہوگا، یار اگلا تھوڑا سا برا نہ منا لے۔ لیکن جب آپ اسے دوست مانیں گے ہی نہیں تو آپ اس سے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر پائیں گے۔ اور جو دوست ہوتے ہیں زندگی میں وہ 1 یا 2 ہی ہوتے ہیں، ممکن ہے کسی کے 3-4 بھی ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اپنے تمام جاننے والوں کو اپنا دوست سمجھنے لگو گے تو آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے پروف کرنا چاہو گے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ۔ آپ کو نہیں کسی کے آگے کچھ پروف کرنا، کچھ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی کے آگے کچھ پروف کرنے کی۔ آپ اپنی کلاس کے ان لڑکوں کو اگر دوست نہیں سمجھیں گے آپ بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کر پائیں گے۔ آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ڈرو گے نہیں، سیدھا بات کر دو گے ان کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کی مینٹیلٹی سیٹ ہوتی جائے گی، یار نا یہ بندہ بڑا سیدھا سادہ ہے، اس سے بات کرتے وقت تھوڑا تمیز سے کرنی ہے، یہ سیدھی بات کر دیتا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے دوستو، وہ زمین پہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کے بعد پیسہ ضروری ہے۔ آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ پیسے کا یہاں پہ کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ اپنے امیر سے امیر دوستوں کے ساتھ چلے جائیے تو وہ آپ کو ان کی حرکتوں سے پتہ چل جائے گا۔ وہ بتا دیں گے آپ کو کہ بھائی تمہاری جیب میں آج پیسے نہیں ہیں۔ یہ غریب لوگوں کے ڈرامے ہیں کہ پیسے سے عزت نہیں خریدی جا سکتی، پیسے سے یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جتنا مرضی علم ہے، جو کچھ مرضی ہے، تو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ بے شک جتنی مرضی جہاں سے مرضی علم والی بات لے آئیں اپنی زبان پہ، لوگ کبھی نہیں مانیں گے۔ اور صحیح بات ہے، نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اتنا ہی زیادہ علم ہے تو بعد میں دوسروں کو علم دیجیے، پہلے اپنے حالات ٹھیک کیجیے۔ اس لیے پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر کچھ غریب لوگ آپ کو بتائیں گے، کچھ اسلام کے لحاظ سے بتائیں گے کہ اسلام میں بھی پیسہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام آیا تھا نا
تو یہ مکہ کے اوپر والے چوٹی والے ایک کامیاب ترین تاجر تھے۔ اس لیے جہاں پر لوگ ان کی عزت کرتے تھے، جہاں پر وہ دوسری چیزوں کی وجہ سے عزت کرتے تھے، تو وہاں اس مالداری اور پیسوں کا بھی بہت بڑا دخل تھا۔ حضرت عمر کو دیکھیے، بنو عدی کے سردار تھے، اور حضرت عثمان کا تو کہنا ہی کیا، ان کے تو نام میں ہی غنی آتا ہے، وہ تو ویسے ہی بہت امیر تھے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے رشتہ داروں، آپ کے پڑوسیوں، آپ کے دوستوں سے زیادہ پیسے ہیں، آپ ان سے زیادہ پیسے رکھتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ آپ کی زیادہ عزت کریں گے، اور پھر جب آپ ان پہ خرچ بھی کرنے لگیں گے تو پھر تو سب آپ کے گرد گھومیں گے۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسے میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ سارا کچھ نہیں ہوتا، میں بھی مانتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ لیکن پیسے کے بغیر پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی فیملی آپ سے صحیح طرح سے بات نہیں کرے گی، آپ کے دوست صحیح طرح سے آپ سے بات نہیں کریں گے کہ دوبارہ کہیں ادھار نہ مانگ لے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی حیا رہ جائے، آپ کی تھوڑی سی غیرت رہ جائے، تو آپ کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جو تیسرا قانون آپ نے اپنی زندگی میں بنانا ہے وہ یہ ہے کہ کھاتے پیتے وقت، لین دین کے معاملے میں اور کسی سے کچھ سیکھتے وقت کبھی بھی شرم نہیں کرنی۔ اگر آپ شرم کریں گے تو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، لوگوں کے مائنڈ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جب آپ کھاتے وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ سامنے والا مجھے دیکھ کر کیا سوچ رہا ہوگا، یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس کو جلدی جلدی سے ختم کر دو۔ کھاتے وقت یہ نہ سوچو کہ اگلا کیا سوچ رہا ہے۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جا کر لوگوں کی شادیاں ہی تباہ کر دو، پھر آپ شاپر بھر کے کھانے کے جیب میں ڈال کے گھر لے آؤ۔ میرا مطلب کہ میانہ روی اختیار کرو، اور اگر آپ نے کسی سے کوئی لین دین کیا ہے تو اس سے بات کرتے وقت کبھی مت شرماؤ۔ اور تیسرا کہ کچھ سیکھتے وقت جس کا آپ کو نہیں پتا اس میں کبھی مت شرماؤ۔ کسی بھی انسان کا علم پورا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو گوگل پہ سرچ کرنا نہ آتا ہو، اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھا رول ہے منفی سوچنا، یعنی کہ نیگیٹو سوچنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو روکوں گا، منفی نہیں سوچنا چاہیے، لیکن منفی سوچ ہی وہ سوچ ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ ساری کی ساری پازیٹیو سوچ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو منفی سوچنے والا بھی بننا ہوگا۔ جو کچھ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہو سکتا ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ نیگیٹو ہو سکتا ہے، دونوں کو سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم آج زندہ ہیں تو یہ نیگیٹو سوچ ہی ہے جو ہمیں مختلف موقعوں پہ زندہ رکھتی ہے۔ آپ جائیے روڈ پر اور پوری پازیٹیو سوچ کے ساتھ گھس جائیے اس جگہ میں جہاں سے بہت سی گاڑیاں گزر رہی ہوں، نہیں تو آپ پوری پازیٹیو سوچ کے ساتھ چھت سے چھلانگ لگا دیجئے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ پوری پازیٹیو سوچ کے ساتھ ساکٹ میں اپنی دونوں انگلیاں دے دیجئے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ ان منفی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اپنی زندگی کے باقی پہلوؤں میں بھی دونوں طرح سے سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ آج اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ بالکل پازیٹیو ہیں، مجھے چچا جی نے کہا ہے کہ بیٹا یہ والا کام کرو، یہ والی چیزیں پڑھو، میں تمہیں نوکری لگوا دوں گا، آج ہی منفی بھی سوچئے کہ کل وہ چچا جی نوکری لگوا کے بھی دیں گے، یا اگر آپ نہیں پڑھ پاتے، آپ کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کا پلان بی کیا ہے؟ دراصل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم آگ لگنے پر کنواں کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کنویں کو کھودتے، اس سے پانی نکالتے اور پھر اس سے وہ آگ بجھائیں گے۔ اس لیے آپ کو پہلے ہی منفی سوچ کے کنواں کھود کے رکھنا چاہیے کہ کبھی آگ بھی لگ سکتی ہے، وہ بجھانی بھی پڑ سکتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں پازیٹیو بات کرتے ہیں کہ جنت ہے، تو وہاں پر ساتھ ہی نیگیٹو بات بھی کرتے ہیں کہ دوزخ بھی ہے۔ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے درمیان میں ہم کو رہنا پڑے گا، پھر ہم زندگی میں ایک ایسی شخصیت بن سکتے ہیں جو دوسروں کو اپنی صرف باتوں سے ہی متاثر کر دے گی۔
اب جو 5واں رول میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، اصل انسان تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ دوستو، اس سے بڑی کوئی بے وقوفی والی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آپ نے میرے منہ سے بات سنی ہے یہ بالکل صحیح سنی ہے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ میرے اندر شاید ٹک ٹاکرز والی روح آ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کریں تو سب سے پہلے آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ جو بند چراغ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے چراغ نہیں جلا سکتا، اس لیے آپ کا اپنا چراغ اگر نہیں جل رہا تو آپ دوسروں کے چراغ نہیں جلا سکتے۔ اس لیے آپ کو اپنے لیے جینا ہے، دوسروں کے لیے نہیں جینا۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا نمبر ہے، اپنے لیے جئیں، دوسروں کے لیے چھوڑ دیجئے جینا۔ یہ والی ساری باتیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ان جگہوں پہ اچھی لگتی ہیں۔ اصل زندگی میں یہ باتیں ذرا بھی اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی یہ اچھی باتیں ہیں۔ اب یہ چیز جان لیجئے کہ سب سے پہلے آپ کا نمبر ہے، اس کے بعد آپ کے گھر والوں کا نمبر ہے، اس کے بعد شروع کیجئے باقی دنیا کی باتیں۔ اور یہی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی صدقہ خیرات کرنے لگو تو سب سے پہلے تمہارے گھر والوں کا حصہ ہے، پھر تمہارے رشتہ داروں کا حصہ ہے، پھر تمہارے محلے داروں کا حصہ ہے، پھر دنیا داری شروع کرنی ہے۔ تم نے سیدھا دنیا داری نہیں شروع کر دینی، سیدھا دوسروں کے لیے جینا نہیں شروع کر دینا۔ آج سے یہ بات اپنے اندر بٹھا لیجئے کہ اصل انسان وہ ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، اور جو اپنے لیے نہیں جیتا وہ کبھی اپنی زندگی جیتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ بھی مردہ ہی ہے۔ ابھی اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، کیونکہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ایک کاپی پنسل لے کر ان کے نوٹس بنائیے اور ان کو اپنے سارے دوستوں میں تقسیم کیجئے، لیکن اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کے بنانے پہ ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو اپنے سارے دوستوں گروپوں میں شیئر کرنے پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اس لیے اس ویڈیو کو فوراً سے پہلے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ 1 گروپ، 2 گروپ، 10 گروپ، سب جگہوں پہ شیئر کر دیجئے۔ دیکھیے، جب آپ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں نا تو دوسرے لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ بہت اچھی چیزیں شیئر کر رہا ہے، یہ بندہ تھوڑا سمجھدار ہے، اور ویسے بھی اچھی چیزیں شیئر کر دینی چاہیے۔ اس لیے ابھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو میرا نام محمد حیات ہے۔ ابھی یوٹیوب پہ جا کے الحیات وائس لکھ کر سرچ کریں تو میری باقی ویڈیوز بھی سامنے آ جائیں گی۔ میں بڑے دل سے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس لیے اگر آپ میری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ پھر جب بھی میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن موبائل پہ آ جائے گا۔ خدا حافظ۔